1556 میں شہنشاہ ہندوستان ہمایوں لائبریری میں سیڑھیوں سے گر پڑے اور اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ مغل سلطنت کا مستقبل ابھی بھی غیر یقینی تھا۔ 1526 میں جب سے بابر نے ہندوستان فتح کیا تھا، تب سے لے کر 1556 میں ہمایوں کی وفات تک سلطنت کی بنیادیں پائیدار نہ بن سکیں۔ بابر کو اور نہ ہی ہمایوں کو تقدیر نے اتنی مہلت دی کہ وہ ریاست کی بنیادوں کو مضبوط کر سکیں۔ ہمایوں کے بعد جلال الدین محمد اکبر نے مغل تخت سنبھالا۔ اس وقت ان کی عمر محض 13 برس تھی۔ جلال الدین محمد 1542 میں سندھ میں پیدا ہوئے۔ اس وقت ان کے والد ہمایوں در بدر ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ ان کے پاس حکمرانی کے لیے کوئی علاقہ نہ تھا۔ افغانوں نے پورے شمالی ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا۔ اکبر جب تخت نشین ہوئے تو مغل دربار میں موجود طاقتور درباریوں کے درمیان فوراً مقابلے بازی شروع ہو گئی کہ کون اس نوجوان شہنشاہ کو اپنے قابو میں کرے گا۔ ان میں سے ایک شخص تھے ہمایوں کے وفادار جنرل بیرم خان۔ بیرم خان نے خود کو شہنشاہ کا ریجنٹ مقرر کر دیا۔ فوج کی کمان بھی بیرم خان کے ہاتھ تھی، لیکن ان متفرق حالات میں ایک اور جرنیل ہیمو بکال نے بغاوت کر کے دلی پر قبضہ کر لیا۔ بیرم خان فوج کو لے کر مقابلے میں آیا اور پانی پت کے مقام پر اسے شکست دی۔ اس کے بعد بیرم خان نے مغل سلطنت کو افغان خطرے سے محفوظ رکھنے کے لیے سوری خاندان کے افراد کو راستے سے ہٹانا شروع کر دیا۔ حالات اب قابو میں تھے۔ اسی عرصے میں مغل دربار میں ایک اور طاقتور کھلاڑی بھی نمودار ہو چکا تھا۔ یہ شہنشاہ اکبر کی نرس مہامنگا تھیں۔ جنگ کی وجہ سے بیرم خان کی عدم موجودگی میں یہی مہامنگا دربار کی دیکھ بھال کرتی اور درباری سیاست کو لیڈ بھی کرتی۔ مہامنگا نے اپنے بیٹے ادم خان کو دربار میں اونچے مناصب پر بٹھانا شروع کر دیا، لیکن 1562 میں ادم خان نے اکبر کے ایک اہم وزیر کو قتل کر دیا۔ نتیجتاً اکبر کے حکم پر ادم خان کو محل کی بالکنی سے نیچے گرا دیا گیا، جس کے باعث ان کی وفات ہو گئی۔ مہامنگا بھی بیٹے کی موت کے غم میں کچھ دن بعد انتقال کر گئی۔ اس کے کچھ عرصے بعد اکبر نے بیرم خان کو بھی فارغ کر دیا۔ اکبر نے فیصلہ کیا کہ بیرم خان بوڑھے ہو چکے ہیں، سو انہیں مکہ بھیج دیا گیا اور بعد میں انہیں راستے میں قتل کر دیا گیا۔ یہ قتل یا تو اکبر کے کہنے پر کیا گیا یا پھر افغانوں نے انہیں قتل کرایا جن کے خلاف بیرم خان نے جنگیں لڑی تھیں۔ اکبر نے بیرم خان کی بیوہ سے شادی کر لی اور اس کے 4 سالہ بیٹے کو بھی اپنا لیا۔ یہ بیٹا عبدالرحیم خان خانان آگے چل کر اکبر کا اہم وزیر بنا۔ اب تک اکبر سلطنت کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے چکے تھے۔ ان کی نظریں اب گجرات پر تھیں۔ گجرات تجارتی لحاظ سے تو اہم تھا ہی صحیح، یہ علاقہ افغان باغیوں کی پناہ گاہ بھی تھا۔ گجرات کا سلطان مغل دشمنی کی وجہ سے کافی مشہور تھا۔ گجرات اور آگرہ کے درمیان راجستھان کا علاقہ تھا۔ یہ علاقہ راجپوتوں کے کنٹرول میں تھا اور ہندوستان میں مغلوں کے آنے سے پہلے راجپوت شمالی ہندوستان پر قبضے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ مغلوں کی آمد نے اس سارے منصوبے پر پانی پھیر دیا، جس کی وجہ سے مغلوں اور راجپوتوں میں شدید رقابت تھی۔ اکبر کی کامیاب سیاست سے کئی راجپوت خاندانوں نے مغلوں کے ساتھ ہاتھ ملا لیے۔ ان میں سے کچھواہا خاندان سب سے پہلے مغلوں سے آ ملا۔ اس قبیلے کے سردار راجہ بھرمل اور اس کے بھتیجے کے درمیان طاقت کی رسا کشی جاری تھی، جس کے باعث بھرمل نے اکبر سے اتحاد کی پیشکش کی۔ مالی اور عسکری معاونت کے علاوہ بھرمل نے اپنی بیٹی کی شادی بھی اکبر سے کر دی۔ اکبر کی امداد سے کچھواہا خاندان کافی طاقتور ہو گیا تھا۔ مغلوں سے صلح کے فائدے دیکھ کر کئی اور راجپوت خاندان بھی قطار میں لگ گئے۔ 1568 تک راجستھان مغل کنٹرول میں تھا۔ مغلوں اور راجپوتوں کے درمیان تعلقات کافی پیچیدہ لیکن شاندار تھے۔ راجپوت سردار مغل دربار میں بطور مشیر، وزیر اور گورنر شامل ہو رہے تھے۔ اس سارے عمل کے بعد اب مغل سلطنت ایک ہندوستانی سلطنت بن چکی تھی۔ راجپوتوں کے علاقوں میں بھی مغلوں کا کرنسی سسٹم رائج تھا۔ راجپوتوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ گجرات کی بندرگاہوں تک جانے والے تاجروں اور حجاج کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے۔ اکثر و بیشتر راجپوت راجاؤں کا انتخاب اکبر خود کیا کرتے۔ اکبر نے کمال سیاست کے وسیلے سے راجپوت جنگ آوری کو لگام ڈال دی تھی۔ مغل راجپوت تعلقات کے ذیل میں ایک انتہائی دلچسپ کردار راجہ مان سنگھ تھے۔ وہ اپنے راجواڑے کے راجہ تو تھے ہی، لیکن وہ اکبر کے ایک بااعتماد جرنیل بھی تھے۔ اکبر کی کئی جنگی مہمات کی قیادت انہوں نے ہی کی۔
اکبر نے انہیں بشمول بنگال کئی علاقوں کی گورنری دی، لیکن ابھی بھی ایک راجپوت خاندان تھا جو مغلوں کے کھلے دشمن تھے۔ یہ سسودیہ خاندان تھا، وہی خاندان جس کو اکبر کے دادا بابر نے 1528 میں شکست دی تھی۔ 1568 میں سسودیوں کے قلعے کا محاصرہ کر لیا گیا۔ 30,000 راجپوت عسکریوں نے جان افشانی سے مقابلہ کیا، جبکہ راجپوت خواتین نے خود کو آگ لگا کر اپنی جان قربان کر دی تاکہ دشمن کے عسکری فتح یاب ہونے کے بعد ان کی آبرو ریزی نہ کر سکیں۔ اکبر نے ہندوستان میں زمین کی تقسیم کے حوالے سے نئی اصلاحات کا اجرا کیا۔ منصبداری نظام کی داغ بیل بھی اکبر نے ہی ڈالی۔ منصبدار فوجی کمانڈر ہوا کرتے تھے، ان کے مختلف رینکس ہوتے تھے اور انہی رینکس کے مطابق کوئی منصبدار 10 سے لے کر 10,000 عسکری اپنی کمانڈ میں رکھ سکتا تھا۔ منصبداروں کو ان رینکس کے مطابق جاگیریں بھی عطا کی جاتی۔ یہ مناصب مستقل ہوتے اور نہ ہی موروثی۔ اکبر منصبداروں کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے منتقل کرتے رہتے تاکہ وہ لمبے عرصے تک ایک جگہ رہ کر اپنے خود کی پاور بیس نہ بنا سکیں۔ منصبداری نظام میرٹ پر مبنی تھا۔ ہندوستان میں بسنے والی تمام اقوام کے افراد منصبدار بن سکتے تھے۔ مغل ہندوستان میں فارسی زبان کی ترویج میں بھی اکبر نے اہم کردار ادا کیا۔ امام غزالی کی تفقہ کی کتابیں اور مولانا روم کی شاعری کی بھی خوب ترویج کی۔ 1560 اور 1570 کی دہائی میں اکبر نے مغل فوج کو ہندوستان بھر میں فتوحات کے لیے پھرایا۔ 1571 میں اکبر نے فتح پور سیکری کو اپنا نیا دارالحکومت بنا لیا۔ 1584 میں آخرکار گجرات پر بھی قبضہ ہو گیا۔ ان 2 دہائیوں میں مغلوں کے خلاف کئی بغاوتیں بھی ہوئیں۔ سب سے اہم بغاوت اکبر کے اپنے بھائی نے کی۔ مرزا حکیم اکبر کے سوتیلے بھائی تھے۔ 1581 میں اکبر اپنے باغی بھائی کا پیچھا کرتے ہوئے فوج سمیت کابل جا پہنچے۔ حکیم مرزا کابل سے فرار ہو گئے اور افغانستان کے پہاڑوں میں جا چھپے۔ اکبر کابل میں ہی رہے اور بعد میں اپنی بہن بخت النساء کو کابل کی گورنری بھی سونپ دی۔ اگلے سال مرزا حکیم کو شکست سے دوچار کیا اور پھر کچھ سال بعد انہیں قتل بھی کر دیا گیا۔ مرزا حکیم کی بغاوت سے اکبر کو اس حقیقت کا ادراک ہو گیا کہ شمال مغربی ہندوستان پر ان کا کنٹرول کس قدر کمزور ہے۔ اس ضعف کو دور کرنے کے لیے 1586 میں اکبر نے ایک دفعہ پھر اپنا دارالحکومت تبدیل کیا اور اس دفعہ لاہور کو پائے تخت منتخب کیا۔ اسی دوران انہوں نے اپنے قابل اعتماد ساتھی راجہ مان سنگھ کو بطور گورنر کابل بھیجا۔ 1586 میں اکبر نے کشمیر کو بھی سلطنت میں شامل کر لیا اور 1590 میں سندھ، جو کہ اکبر کی جائے پیدائش بھی تھا، اس کو بھی مغل سلطنت کا حصہ بنا ڈالا۔ فتوحات کے اس دور میں اکبر نے جنگ اور سیاست دونوں ہی میں اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ وسطی ایشیا کے ترک و منگول گھڑ سوار تیر اندازوں اور ہندوستان کے راجپوت جنگجوؤں کے شاندار امتزاج سے اکبر نے مغل فوج کو ایک تباہ کن جنگی مشینری میں تبدیل کر دیا تھا۔ فتوحات کے بعد اکبر اپنے حریفوں کو سخت سزائیں نہ دیتے بلکہ انہیں اپنے ساتھ ملا کر مغل سلطنت میں حصے دار بنا دیتے۔ اکبر اپنے ماتحت حکمرانوں کو اپنی خود کی خلتیں بھی عطا کرتے۔ یوں یہ مقامی حکمران اکبر کے قدردان بن جاتے۔ اکبر نے وزیر کا طاقتور عہدہ بھی ختم کر کے 4 نئے عہدے تشکیل دیے۔ دیوان یعنی وزیر خزانہ، مہر بخشی یعنی کہ سپہ سالار، خانِ سامان یعنی کہ شاہی درباری اور قاضی القضات یعنی کہ چیف جسٹس۔ سزائے موت بہرحال اکبر کسی بھی مجرم کو خود ہی دے سکتے تھے۔ اکبر نے اپنی ایڈمنسٹریشن میں اوپر سے لے کر نیچے تک مقامی ہندوستانیوں کو بالخصوص ہندوؤں کو مختلف عہدوں پر فائز کیا تاکہ یہ لوگ احساس محرومی میں مبتلا ہو کر اکبر کو بیرونی حملہ آور اور غاصب کے طور پر نہ دیکھیں۔ اکبر پروپیگنڈا کے ذریعے خود کو ایک انتہائی طاقتور حکمران کے طور پر پیش کرتے تھے، لیکن در حقیقت وہ اتنے طاقتور تھے نہیں۔ کئی مقامی راجے مہاراجے اپنے طور پر زبردست قدرت کے حامل تھے، لیکن اکبر ایک ماہر سیاستدان تھے اور انہیں طاقتور لوگوں کو مینج کرنا آتا تھا۔ مذہب کو لے کر اکبر کی پالیسیوں سے کئی لوگ راضی تھے اور کئی ناراض۔ اکبر کی حکمرانی کے شروع والے چند سال جب کاروبار سیاست ان کے وزراء سنبھال رہے تھے، اس وقت غیر مسلموں کے ساتھ امتیازی سلوک کے کچھ واقعات رونما ہوئے، لیکن جب اکبر نے کاروبار سیاست اپنے ہاتھ میں لے لیا تو انہوں نے ان تمام پالیسیوں کو ریورس کر دیا
1564 میں اکبر نے مغل سلطنت میں رہنے والے غیر مسلموں پر سے جزیہ بھی معاف کر دیا۔ جزیہ وہ ٹیکس ہے جو مسلمان ریاست میں رہنے والے غیر مسلموں سے لیا جاتا تھا۔ اکبر نے گائے ذبح کرنے پر بھی پابندی لگا دی۔ 1565 میں اکبر نے ایک اور قدم آگے بڑھاتے ہوئے ہندوؤں کے لیے مندروں کی تعمیر کا بھی اعلان کیا۔ اکبر ہر سال حضرت معین الدین چشتی کے مزار پر بھی حاضری دیتے۔ 1570 کے آس پاس اپنا مشہور عبادت خانہ تعمیر کرایا۔ یہاں پر وہ ہندوستان بھر سے مختلف مذاہب اور افکار کے علماء کو مذہبی بحث مباحثے کے لیے دعوت دیتے، جہاں مذہبی معاملات پر گفت و شنید ہوتی اور جیسا کہ توقع کی جا سکتی ہے بعض اوقات یہ بحث و تکرار تلخ کلامی میں بھی بدل جاتی۔ اسی عرصے میں ہی اکبر کا دل مذہب سے پھرنا شروع ہو گیا۔ 1578 میں شکار کے دوران اکبر کے مطابق انہیں ایک روحانی تجربہ ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے شکار پر پابندی لگا دی، گائے کے گوشت سے بھی اجتناب کر لیا۔ ہندوستان میں بسنے والے مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے مذہبی قیادت بھی اکبر نے اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اب وہ خود جمعے کا خطبہ دینے لگے۔ 1579 میں اکبر نے ایک شاہی فرمان بھی جاری کیا کہ مذہبی مسائل کے حل کے لیے حتمی رائے اکبر کی ہی ہوگی، کیونکہ وہ یعنی کہ اکبر ذل الہی ہیں، زمین پر خدا کا سایہ ہیں۔ اکبر اسلام سے دن بدن دور ہوتے جا رہے تھے۔ بالآخر انہوں نے اپنی ایک نئی مذہبی تحریک کا آغاز کر دیا جسے آج ہم دین الہی کے نام سے جانتے ہیں۔ 1585 میں اکبر نے ایسے سکے جاری کرائے جن پر اللہ اکبر لکھا ہوتا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اکبر اللہ ہے۔ اکبر صبح سویرے سورج کو پرنام کرتے۔ اکبر نے ہندو مذہب کی کئی اور رسومات کو بھی اپنا لیا، شراب کو بھی حلال کر دیا گیا۔ اکبر کے اس نئے مذہب دین الہی کو کبھی بھی عوامی مقبولیت حاصل نہ ہو سکی۔ چنانچہ 1601 میں اپنی وفات سے کوئی 4 سال قبل اکبر نے اس دین الہی کے شوشے کو چھوڑ کر توبہ کر لی اور باقاعدہ باعمل مسلمان بن گئے۔ اس کے 4 سال بعد یہ عظیم مغل شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر 27 اکتوبر 1605 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اکبر نے اپنے جانشین نور الدین محمد سلیم جہانگیر کے لیے ایک محفوظ، متحد اور پائیدار سلطنت چھوڑی۔ اس سلطنت میں ادارے تھے، نظام تھا اور بیوروکریسی تھی۔ یہ اس مغلیہ سلطنت سے بالکل مختلف تھی جو 13 برس کی عمر میں اکبر کو ملی تھی۔ یہ ایک ہندوستانی ترکو منگول ریاست تھی۔ اکبر بلا شبہ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے حقیقی بانی تھے۔